محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے مسجد اقصی کی ہسٹری کے بارے میں۔ ناظرین، ہم نے اس ویڈیو کو 5 پوائنٹ میں کور کیا ہے۔ نمبر 1، مسجد اقصی کی بنیاد سب سے پہلے کس نے رکھی اور تعمیر کس کس نے کیا اور کتنی بار اس پر حملہ ہوا۔ نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد بیت المقدس پر کس نے قبضہ کیا۔ نمبر 3، صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو کب فتح کیا تھا اور کتنے دن مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ نمبر 4، صلاح الدین ایوبی کے فتح کرنے کے بعد مسجد اقصی پر یہودیوں نے کب اور کیسے قبضہ کیا تھا۔ نمبر 5، یہودی مسجد اقصی کو کیوں گرانا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے، اس لیے اس کو پورا دیکھیں، اور بہت ضروری ہے ہر مسلمان کو مسجد اقصی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو آئیے نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس مسجد اقصی کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام 961 قبل مسیح کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر اور تجدید کی گئی۔ اس لیے یہودی مسجد بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کو 586 قبل مسیح میں شاہ باب العراق بخت نصر نے مسمار کر دیا تھا اور 1 لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ بیت المقدس کے اس دور بربادی میں حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے اس شہر کو ویران پایا تو تعجب ظاہر کیا کہ کیا یہ شہر پھر کبھی آباد ہوگا۔ اس پر اللہ نے انہیں موت دے دی، اور جب وہ 100 سال بعد اٹھائے گئے تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ بیت المقدس پھر آباد اور پر رونق شہر بن چکا تھا۔ بخت نصر کے بعد 539 قبل مسیح میں شہنشاہ فارس روش کبیر سائرس اعظم نے بابل فتح کر کے بنی اسرائیل کو فلسطین واپس جانے کی اجازت دے دی۔ ہیرود اعظم کے زمانے میں یہودیوں نے بیت المقدس شہر اور ہیکل سلیمانی پھر تعمیر کر لیے۔ یروشلم پر دوسری تباہی رومیوں کے دور میں نازل ہوئی۔ رومی جنرل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں یروشلم اور ہیکل سلیمانی دونوں مسمار کر دیے۔ 137 قبل مسیح میں رومی شہنشاہ ہیڈرین نے شوریدہ شر یہودیوں کو بیت المقدس اور فلسطین سے جلا وطن کر دیا۔ 4 صدی عیسوی میں رومیوں نے عیسائیت قبول کر لی اور بیت المقدس میں گرجے تعمیر کیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جاتے ہوئے بیت المقدس پہنچے، 2 ہجری مطابق 624 عیسوی تک بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ تھا، حتیٰ کہ حکم الہی کے مطابق کعبہ مکہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ 17 ہجری یعنی 639 میں عہد فاروقی میں عیسائیوں سے ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے عہد میں یہاں مسجد اقصی تعمیر عمل میں آئی اور صخرہ معراج پر قبۃ الصخرہ بنایا گیا۔ نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد بیت المقدس پر کس نے قبضہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فتح کرنے کے بعد بیت المقدس کی یہ مقدس سرزمین تقریباً عباسی دور تک مسلمانوں کے ماتحت رہی۔ پھر جیسے جیسے ان میں آپسی اختلاف و انتشار، خانہ جنگی، سیاسی فتنوں اور باطنی تحریکوں کی وجہ سے عباسی حکومت کمزور پڑنے لگی تو گھات میں بیٹھے ہوئے صلیبیوں کو موقع مل گیا اور القدس پر قبضہ کے لیے اپنی فوج کو تیار کر لیا، اور پھر 70,000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کرتے ہوئے بالآخر 492 ہجری مطابق سن 1099 عیسوی کو صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا اور یروشلم پر اپنی مسیحی حکومت قائم کر دی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام
माबद सुलेमानी रखा। नीज़ मुतअद्दिद दीगर इमारतों का इजाफ़ा किया जो बतौर जाए ज़रूरत और अनाज की कोठियों के इस्तेमाल होती थी। उन्होंने मस्जिद के अंदर और मस्जिद के साथ साथ गिरजा भी बना लिया। नंबर 3, फिर उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैह ने क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए तकरीबन 16 जंगें लड़ी और बिलाखिर 538 हिजरी मुताबिक सन 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पेहम मारका राइयों के बाद बैतुल मक़दिस सलेबियों से आज़ाद करवा लिया और मस्जिद अक़सा को ईसाइयों के तमाम निशानात से पाक किया और महराब और मस्जिद को दोबारा तामीर किया। इस तरह 88 साल बाद बैतुल मक़दिस दोबारा मुसलमानों की बाज़याबी में आ गया और अर्ज़ मुक़द्दसा से ईसाई हुकूमत का सफ़ाया हो गया। इस तरह अर्ज़ मुक़द्दसा पर तकरीबन 761 बरस मुसलसल मुसलमानों की सल्तनत रही। सलाहुद्दीन अय्यूबी के फ़तह करने के बाद मस्जिद अक़सा पर यहूदियों ने कब कब्ज़ा किया था? फिर पहली जंग अज़ीम दिसंबर 1917 ईस्वी के दौरान में अंग्रेज़ों ने बैतुल मक़दिस और फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके यहूदियों को आबाद होने की आम इजाज़त दे दी। यहूद और नसारा की साजिश के तहत नवंबर 1947 में अक़वाम मुत्तहदा की जनरल असम्बली ने धांधली से काम लेते हुए फ़लस्तीन अरबों और यहूदियों में तकसीम कर दिया। यहाँ तक कि 14 मई 1948 में अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस की साजिशों से अर्द फ़लस्तीन के ख़ित्ते में सेहूनी सल्तनत कायम की गई और जब 1948 को यहूदियों ने इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया तो पहली अरब इसराइल जंग छिड़ गई। इस जंग के नतीजे में इसराइली फ़लस्तीन के 78% रकबे पर काबिज़ हो गए। तहम मशरक़ी यरूशलेम, बैतुल मक़दिस और गरब उर्दन के इलाक़े उर्दन के कब्ज़े में आ गए। फिर तीसरी अरब इसराइल जंग जून 1967 में इसराइलियों ने बक़िया फ़लस्तीन और बैतुल मक़दिस पर भी तसल्लुत जमा लिया और इस तरह सन 1967 से बैतुल मक़दिस पर यहूदियों ने कब्ज़ा कर लिया और अब पूरी तरह उनके कब्ज़े में है। यहूदी मस्जिद अक़सा को क्यों गिराना चाहते हैं? यहूदी इस मस्जिद को हैकल सुलेमानी की जगह तामीर करदा इबादत गाह समझते हैं और इसे गिराकर दोबारा हैकल सुलेमानी तामीर करना चाहते हैं, हालांकि वो कभी भी बज़रिया दलील इसको साबित नहीं कर सके कि हैकल सुलेमानी यही तामीर था।